السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ جی صبح 6 بجے کا ٹائم ہے۔ میں صبح جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ میری عادت ہے میں بہت جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ تو صبح میں نے نماز پڑھی کیونکہ سب سوئے ہوئے تھے، چھٹی تھی، آج چھٹی کا دن تھا 14 اگست کے بعد 14 اگست کی بھی چھٹی ہے اور 15 اگست کی بھی چھٹی ہے کیونکہ آج تھا چہلم۔ تو چھٹی کی وجہ سے سب لوگ سوئے ہوئے تھے اور میری عادت ہے روٹین کے مطابق میں بہت جلدی اٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا سب سوئے سے پہلے میں اپنے ولاگ کا آغاز کر لیتی ہوں۔ جب اٹھیں گے تب ناشتہ بنا لوں گی اور ابھی میں اپنے گھر کا کام کو ختم کر لوں کیونکہ ڈیلی روٹین کے مطابق مجھے ولاگ بھی تو آج میں نے کہا ولاگ کا آغاز جو ہے صبح کے کام سے میں شروع کر لیتی ہوں۔ آج میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی جاؤں گی، تو آپ لوگ میرا کام دیکھتے جائیں۔ تو یہ میں بچوں کے روم میں آ گئی تھی کیونکہ میرے روم میں تو سب لوگ سوئے ہوئے تھے، ابھی محمد بھی سویا ہوا تھا اور محمد کے ابو جی بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا بچوں کے کمرے سے سٹارٹ کر لیتی ہوں۔ بیڈ کی چادر میں نے سیٹ کی، 4 پے کی بھی چادر سیٹ کی اور میں نے کہا پہلے رات کے بچے ہوئے برتن تھے، پہلے تو میں دھو لیتی تھی، رات کو ہی میں دھو لیتی تھی اور بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ، تو اس وجہ سے میرے سر میں بھی کافی درد تھا۔ تو تھوڑے سے برتن تھے جو میں نے نہیں دھوئے تھے، صبح چائے والے برتن تھے، میں نے کہا صبح اٹھ کے ہی میں دھو لوں گی۔ تو یہ کچھ مسالے کے ڈبے بھی تھے اور تھوڑے سے برتن تھے جو میں ابھی دھو کے رکھ دوں گی اور مسالہ باکس جو ہے میں اسے بھی دھو کے رکھ لوں گی اور اس کے جب یہ خشک ہو جائے گا تو اس میں میں مسالے وغیرہ جو ہے میں بھر کے رکھ دوں گی۔ تو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا پریشانی ہو گئی ہے یا پھر کون سا دھوکہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کوئی بھی خواتین ہیں جو گھر کے کام کرتی ہیں وہ کس قدر اپنے گھر کے خرچے میں سے پیسے بچا بچا کے وہ جوڑتی ہے، کتنی مشکل سے وہ پیسے بچاتی ہے۔ کیونکہ میں نے 4 سے 5 سال پہلے جو ہے کمیٹی میں نے ڈالی ہوئی تھی اور وہ کمیٹی تھی ہماری 4 لاکھ کی۔ میں 10,000 مہینہ میں کر کے خرچے میں سے بچا کمیٹی کو پورا کر رہی تھی تاکہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ میں بنا سکوں۔ ہر ماں کی طرح میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر لوں کیونکہ بچے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ہو رہے تھے اور جتنا ہمارے گھر کا خرچہ ہوتا ہے اتنا بچوں کی پڑھائی کے اوپر بھی لگ رہے تھے۔ تو میں اپنی چھوٹی چھوٹی اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہش کو ختم کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا بچا کے میں کس طرح سے کمیٹی دے رہی تھی۔ 10,000 مہینہ کے حساب سے میں نے 4 سال میں نے کمیٹی کو ڈالا تھا۔ 4 سال کے بعد میرا جو نمبر تھا وہ آخر میں مجھے دیا گیا تھا۔ 4 لاکھ مجھے مل گئے تھے اور کچھ پیسے میں نے ایک گلک بنا کے رکھی ہوئی تھی میرے بچوں نے جو وہ اپنی پاکٹ منی سے بچا بچا کے اس میں ڈال رہے تھے۔ تو کچھ پیسے میرے بچوں نے بھی جمع کیے ہوئے تھے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہوگا اس کو۔ تو جب ہماری کمیٹی نکلی تو میں نے اپنے پیسے جو کمیٹی سے نکلے تھے وہ بھی اور بچوں کے پیسے بھی اٹھا کے ہم نے ایک پلاٹ خریدا تھا۔ پلاٹ جو خریدا تھا وہ 120 گز کا تھا اور وہ بروہی کوٹ میں تھا، کراچی کا علاقہ ہے بروہی کوٹ، تو وہاں پہ ہم نے 120 گز کا ایک پلاٹ خرید لیا تھا۔ پیمنٹ بھی ہم نے کر لی تھی اور جب پیمنٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نا فائل کے پیسے ہمیں دیں۔ فائل کے پیسے کتنے کی تھی تو 25,000 بولا کہ فائل کے پیسے ہوں گے اور جو فائل ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ آپ کے نام ہو جائے گا۔ ہم نے جیسے کیسے کر کے ہم نے 25,000 بھی جمع کر کے فائل جو تھی اپنے نام کروا کے میرے ہسبینڈ فائل گھر لے آئے تھے۔ تقریباً اس میں ہوئے 1 سال گزر چکا ہے، فائل بھی میرے پاس اس ٹائم میں موجود ہے۔ جب ہم نے پلاٹ خریدا تھا تو ہم لوگ بہت خوش ہو گئے تھے کہ چلو گھر نہیں بنائیں گے تو جب ہمارے بچوں کی شادیوں کا ٹائم آئے گا تو ہم پلاٹ کو فروخت کر کے سیل کر کے ہم اپنے بچے کی شادی وغیرہ کا انتظام کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، کراچی کے خرچے ہیں اور میرے بچے سارے پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں۔
تو تعلیم کے اوپر خرچہ جو ہے وہ کافی سارا آ جاتا ہے۔ تو کچھ ٹائم پہلے رمضان کے بعد نہیں سوری ابھی ایک تقریباً 2 ہفتہ پہلا جب ہم لوگ پلاٹ پہ چکر لگانے کے لیے گئے تب پلاٹ بالکل صحیح پڑا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پچھلے ہفتے میرے ہسبینڈ اکیلے گئے تھے کہ جا کے پلاٹ کا چکر لگا کر آ جاؤں۔ پلاٹ پہ جب چکر لگانے کے لیے گئے تو ہمیں ایک بری خبر ملی۔ وہ بری خبر کیا تھی کہ پلاٹ جو ہے کسی نے اس کے اوپر مٹی بھی ڈلوا دی ہے، یعنی کہ مٹی ڈلوا کے کافی اونچا بھی کر لیا ہے اور اس کے اوپر 4 دیواری بھی کر لی ہے اور ایک پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے وہ بھی بنا لیا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ پریشان ہو گئے اور ہم اب کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتے۔ میرے ہسبینڈ گھر واپس آ گئے اور جیسے ہی مجھے بتایا تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں رونے لگ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پلاٹ کو خریدا ہے، ہمارے پاس اس کی پکی فائل جو ہوتی ہے وہ فائل بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ خیر میرے ہسبینڈ نے جس سے ہم نے پلاٹ خریدا تھا ان سے رابطہ کیا۔ پہلے تو ان کا نمبر بند جا رہا تھا، پھر اس کا نمبر ابھی بھی بند جا رہا تھا، تو ہم نے کسی اور بندے سے رابطہ کیا جو بیچ میں آتے ہیں، بروکر ہوتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ تو گورٹ کی طرف سے ایسے ہو جاتا ہے، آیا نہیں ہے اس وجہ سے یہ واپس چلے گئے ہیں۔ بھئی یہ کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے اتنے وسائل موجود ہوتے تو ہم کیا ایک کچے علاقے میں پلاٹ کو خریدتے کیا؟ ہمارے اندر اتنے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس کہ ہم وہاں جا کے ابھی پلاٹ خریدا ہے، ابھی فائل کے پیسے دیے ہیں اور اب ہم مکان بنائے، کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ تو ابھی بات چل رہی ہے، آپ لوگ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرے، ہمیں وہ پلاٹ مل جائے، کیونکہ کس قدر ہم نے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے ایک پلاٹ ہی تو خریدا تھا ہم نے اپنے بچوں کے لیے، وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اور ادھر ادھر فون گھما رہے ہیں، پتہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں جو ہے، اب تو مٹی بھی ڈال دیا، پتہ نہیں کس نے کیا ہے یہ سب کہ گورٹ والے نے واپس کر لیے۔ اگر گورٹ والے نے واپس کرنا ہی تھا تو ہمیں پلاٹ کے بدلے کوئی اور پلاٹ دیں یا پھر ہمارے پیسے جو ہم نے اتنی رقم دی تھی وہ ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ ہم نے پلاٹ جو خریدا تھا وہ 5 لاکھ کا خریدا تھا۔ 5 لاکھ ہم نے کس طرح سے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے تھے وہ میں جانتی ہوں یا پھر میرا خدا ہی جانتا ہے۔ بس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمارے حلال کی کمائی تھی، ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے تھے، وہ ہمیں پلاٹ جو ہے وہ واپس ہمیں مل جائے۔ ہمارے 5 سال کے پیسے جمع کیے ہوئے جس سے ہم نے پلاٹ خریدا تھا، تو پتہ نہیں کس اللہ کے بندے نے ایسے کیا ہے۔ یہ اللہ پاک ان گورٹ والوں کو ہدایت دے کہ وہ ہم غریبوں کا تھوڑا سا احساس کر لے یا پھر ہمارا جو پلاٹ ہے وہ ہمیں واپس کر دے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اتنا طاقتور ہو یا کوئی تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز میری ہیلپ کریں اور میرا جو پلاٹ ہے وہ ہمیں واپس دلانے میں میری مدد کریں، کیونکہ وہ پلاٹ کی جو فائل ہے وہ بھی میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ بس میں اور کچھ نہیں کہتی، بس میں اتنا ضرور بولوں گی کہ اگر ہمیں وہ پلاٹ نہیں دے رہے، پلاٹ پہ قبضہ کر لیے ہے، تو اللہ کا واسطہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو رقم دی تھی کم از کم وہی ہمیں لوٹا دے۔ ہمارے بچوں کا وہ واحد سہارا تھا جو میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے کس قدر میں نے کمیٹیاں ڈالی تھیں وہ میں جانتی ہوں، اپنے خرچے میں سے اپنی چیزوں کو، اپنی خواہش کی، اپنے بچوں کی خواہش کو میں نے ختم کر کے اپنے پیسے جمع کیے تھے بچوں کے لیے کہ چلو کل کو جب میں بچوں کی شادی وغیرہ کروں گی تو پلاٹ کو فروخت کر لوں گی یا پھر میں کسی ایک بچے کو یا پھر اپنا وہاں پہ ہم گھر بنا لیں گے۔ اگر ہمارے پاس اتنا پیسے ہوتے تو کیا وہاں پہ ہم پلاٹ کے ہم گھر نہ خرید لیتے؟ پلاٹ خریدا ہے 1 سال کے بعد، 1 سال کے اندر میں اتنے پیسے کیسے جمع کر لیتی کہ میں وہاں پہ ایک گھر بنا لوں؟ ان لوگوں نے وارننگ دی تھی کہ 1 سال کے اندر گھر بنائے، یہ پلاٹ خریدنے کے بعد ہی کہا گیا تھا، تو 1 سال کے اندر میں کیسے جمع کر لیتی پیسے اور میں کیسے وہاں پہ گھر بنا لیتی؟ اور اسی وجہ سے ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بس میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے حلال کی کمائی تھی
اگر پلاٹ وہ ہمیں نہیں دینا چاہتے، قبضہ کر لیے ہے، وہ نہیں دیں ہمیں، کم از کم جو ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جو ہم نے رقم دی ہوئی ہے، وہ ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ ہم اتنے زیادہ طاقتور تو نہیں ہیں کہ ہم ان سے لڑائی جھگڑا کر کے یا پولیس کا چکر کر کے یا کچھ بھی کرے واپس لے لیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت تو ہے نہیں، بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک وہ پلاٹ جو ہے ہمیں واپس کر دے، یا پھر کوئی نیک بندہ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ میری مدد کریں اور پلاٹ دلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔